صبح کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں, بھائی صبح صبح مدینے کے, اب سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی. بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں سامنے دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے. اوہو میرے دوستوں, بڑے پیارے صحابی. کون؟ حضرت ابو بکر. دیکھو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں, میرا ساتھ دو. حضرت ابو بکر صدیق, اس لیے واقعہ لمبا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے. بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی. اب دوست تھے, بھائی دوست تھے, یار تھے, اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی, ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح صبح فی السوق, بازار میں, ارے صبح صبح بازار میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح صبح بازار چلا جاؤں, جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں. السلام علیکم پیارے دوستو, آج ہم پھر سے حضرت قاری احمد علی کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے کہ ایک ایسی مچھلی کہ جسے آگ بھی نہ جلا سکی. پیارے دوستو, یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے. چلو چلتے ہیں بیان کی طرف, بیان کو مکمل سننا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, چل ایک کام کرے, مچھلی خرید لے. کیا خریدے میرے دوستو؟ ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات, لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا, ارے کیسے خریدے, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح, مچھلی خریدتے, آدھا پیسہ تو دے دے, آدھا پیسہ میں دے دوں, آدھی مچھلی تو گھر لے جا, آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ. ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا. اچھا گئے, ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی. حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے. حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے, بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے دو حصے کر دیے. آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا, اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا. اور میرے دوستو یاد رکھنا, حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے, حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, 22 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 2.5 کلومیٹر, مطلب بہت دور رہتے تھے. 2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا. حضرت ابو بکر کہیں رہتے, حضرت عمر کہیں رہتے. خیر میرے دوستو چلے, حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے, حضرت عمر اپنے گھر میں گئے. اب آپ ہی بتاؤ, حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی. اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا, بھائی بیوی کو دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا. اور ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے, ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا. ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا؟ بھائی صبح میں جو کھایا, دوپہر میں کچھ نہیں, اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا. کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا. درمیان میں کھاتے وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا, 10 بجے پھر چائے چاہیے, شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے, پھر دوپہر میں کھانا, اور مغرب کے بعد کھانا, اور عشاء کے بعد کھانا. ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے. بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو, گھر کی عورتوں کو دے دیا. اور چلے, اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا. حضرت عمر, اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا, بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ وہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو. ارے بیوی کو دے دیں گے نا. حضرت عمر نے بھی دے دیا, حضرت ابو بکر نے بھی. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے. لیکن ڈیوائیڈ, کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت ہم امت کے لوگوں کے پاس جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے, اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے. کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو. بھائی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا, بلکہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے. یہ دعوت کا کام کر لے, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے, حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے عشاء کا وقت. کون سا وقت؟ عشاء کی نماز ہو گئی. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے, حضرت ابو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے. پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے کہا, عمر جا گھر پر جلدی جا, آج تو مچھلی پکی ہوگی, آج تو مچھلی. تو عمر نے بھی ہنستے کہا, اکیلے تھوڑی کھاؤں گا, تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا.
ارے بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی, میرے گھر میں آدھی مچھلی, تم بھی مچھلی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف. میرے دوستو توجہ کے ساتھ سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, گھر کے اندر داخل ہوئے, اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی. اور عمر جیسا میرے دوستو مرد مجاہد, مضبوط پہاڑ. ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا ایمان کا مضبوط. اور جوانی, بھائی جوانی اور ایمان اور روحانیت اور مضبوط آئی, او حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے؟ ارے حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو بتاؤ جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہوگی نا. ارے لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ اب ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں. ہمارے جوانوں کو دیکھو جم میں جاتے ہیں. ارے جم میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایک طرف مضبوط بنتا ہے جم میں جا کے, اور اپنے گھر میں آتا, ڈریسنگ روم میں آتا تو چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے نا, یہ بھی کریم لگاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں. اب میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے, فوراً گھر میں آنے کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو کہا دسترخوان بچھاؤ, بہت بھوک لگی, اس لیے کہ وہ مچھلی یاد آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فوراً بیوی نے دسترخوان بچھایا, لیکن دسترخوان جب بچھا تو حضرت عمر نے پورے دسترخوان پر دیکھا مچھلی نہیں. ارے کہو مچھلی نہیں, وہی سوکھی دال روٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی کو کہا ماں بالو سمک, فوراً پوچھا ماں بالو سمک, واٹ ہیپنڈ اباؤٹ فش؟ ارے مچھلی کا کیا ہو گیا؟ ارے صبح مچھلی لے کر آیا تھا, وہ مچھلی دسترخوان پر نظر نہیں آتی. اب وہ بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری اللہ کی ولیہ, وہ بھی صحابیہ, کہنے لگی عمر فاروق کو کہا, ارے میرے شوہر, میرے سرتاج, ابھی مچھلی کے بارے میں کچھ مت پوچھو, جو ہے وہ کھا لو, پہلے پیٹ بھر لو, اس کے بعد میں تم کو مچھلی کی داستان بتاؤں گی. او عمر کا پارا, عمر کے غصے کو کوئی برداشت کر سکے؟ ارے حضرت عمر کا پارا, ٹیمپر ایک دم گرم, کھڑے ہو گئے, دسترخوان پر کھڑے ہو گئے اور کہا قسم اللہ کی ایک لقمہ کھاؤں گا نہیں, ایک قطرہ پانی کا پیوں گا نہیں, پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ, پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ, ورنہ کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں. پھر قسم کھائی, اللہ کی قسم جب تک مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. وہ بیوی نے بہت سمجھایا, لیکن یہ تو قسم کھا لی. اب بیوی حضرت عاتقہ کیا کرے تو کیا کرے؟ عمر کا جلال, عمر کا رعب, دبدبا. وہ حضرت عاتقہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم مچھلی صبح میں لائے. کب لائے؟ میں نے صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کر اب تک میں نے مچھلی کو پکایا, تپایا, گرم تیل میں رکھا, توے پر رکھا, تنور پر رکھا, لیکن مچھلی نہ پکتی ہے, نہ گرم ہوتی ہے, نہ تلی جاتی ہے, نہ سیکے جاتی ہے, بلکہ جب جب میں اس کو آگ پر رکھتی ہوں ایک نور نکلتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے اور پہنچتا ہے آسمان پر. حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مچھلی نہیں پکی, اور وہ بھی کتنی, پوری کی آدھی. ارے کتنی؟ حضرت عمر تو بڑے غصے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ پر. ارے یہ کیا بات ہو گئی, صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, اور ابھی تک تیرے سے آدھی مچھلی نہیں پکی. حضرت عمر نے کہا ہاتھی بھی سبق لا, مچھلی مجھ کو دے, ہاتھی بھی سبق مچھلی مجھ کو دے, میں اس کو پکاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے, اور وہاں بڑا تنور تھا, بس آگ لگائی, بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا, گرم گرم توے کو رکھا, توے کو بالکل گرم کر دیا, اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا. اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹایا, کبھی ادھر پلٹا, کبھی ادھر پلٹا, کبھی ادھر پلٹا. ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے, پلٹاتے گئے, پلٹاتے گئے, لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا, لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا. مچھلی کے اوپر ایک, حضرت عمر بھی دیکھتے تھے نور اٹھتا ہے, آسمان کی طرف جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے. بھائی تھک گئے اس لیے کہ نیچے دھواں دیکھو تو نکل رہا, بھائی دھواں نکل رہا, اور توا دیکھو تو بالکل گرم, بھائی توا بھی گرم, نیچے دھواں بھی نکل رہا, اور سب کچھ گرم ہے, لیکن مچھلی نہ گرم ہوتی, نہ تپی, نہ گرم ہوئی, اور اس کے اوپر کالا نشان بھی نہیں آیا. بھائی حضرت عمر بھی آخر میں تھک گئے. کیا کیا سننا, کیا کیا؟ مچھلی کو لیا, بیوی کو کہا وہ ٹھیلی لاؤ جو صبح لایا تھا, وہ صبح بازار کی ٹھیلی, مچھلی کو اس میں رکھا, اور بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں. بیوی کو کہا میں, اب بتاؤ میرے دوست آدھی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ عشاء کے بعد آئے. بھائی اس زمانے میں عشاء بھی تو دیر میں ہوتی تھی نا, ہاں عشاء کے بعد آئے, اور عشاء کے بعد آنے کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا. آدھی رات ہو گئی ہوگی, ٹھیلی لے کر چلے, اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں. تو بیوی حضرت عاتقہ کہنے لگی کہاں جا رہے؟ این تذهب, ارے کہاں جا رہے آپ آدھی رات کو, کہاں جا رہے؟ تو کہا تجھے کیا معلوم, میں جا رہا ہوں, اور میں جا رہا ہوں ابو بکر کے گھر پہ جا رہا ہوں. کس کے گھر پہ جا رہا ہوں؟ وہ بیوی نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جائیں گے, وہ بھی مچھلی کو لے کے, آدھی مچھلی, وہ بھی ابو بکر کے پاس لے کے جائیں گے. تو میرے دوستو ان کے اندر یہ سب تکلفات نہیں تھے. حضرت عمر نے کتنا پیارا جواب دیا, ارے جاؤں گا ابو بکر کے گھر پہ جاؤں گا, اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا. بھائی نہیں جاگتے ہوں گے تو چلے بھوکے پیاسے. ارے کہو کیسے؟ ٹھیلی ہاتھ میں لی اور چلے, ساتھ میں کون؟ حضرت عمر.
अरे जोर से कौन? हजरत उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े। आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था। भाई हाथ भी नजर, उस जमाने में लाइट बल्ब ट्यूबलाइट कुछ नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चले चले चले, अंधेरे में चले। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। हजरत उमर को महसूस हुआ कि कोई नजर तो नहीं आ रहा। भाई दूर से अंधेरे में कोई आता हो तो दिखेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कोई आ रहा है, लेकिन उमर तो उमर थे, कदम की आहट से समझ गए जो आ रहा है वो मेरा यार अबू बकर आ रहा है। कौन आ रहे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कदम के चलने से समझ गए। फौरन हजरत उमर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर। अबू बकर मुझे लगता तुम ही आ रहे हो। तो हजरत अबू बकर भी समझ गए। जब उमर समझ गए तो अबू बकर क्यों ना समझे, उन्होंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम या उमर। सलाम सलाम जवाब हो गया, दोनों करीब आए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर ऐसा लगता मछली लेके आया। उमर ने कहा तुझे कैसे पता? तो अबू बकर ने कहा मैं भी तो लेके आया। तो हजरत उमर ने जानबूझकर कहा मछली लेकर आए, क्यों? तो अबू बकर ने कहा मेरी बीवी ने सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तपाया, गरम किया, लेकिन ये मछली गरम हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो तेरे पास ही आ जाऊं, इसलिए कि आधी टुकड़ी तेरे पास है, तेरी गरम हुई कि नहीं हुई वो भी तो मालूम करूं। लेकिन हजरत अबू बकर ने ये कहा कि वही दाल सूखी रोटी खा के आया हूं, दाल सूखी रोटी खा के। हजरत उमर कहते मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं तो कसम खा के आया हूं, मैं तो बीवी से लड़ के आया हूं। हजरत उमर कहते मैं कुछ नहीं बोला, मैंने भी कहा क्या रोटी का अब सुनना, रोटी का, अरे ये मछली का मामला, और वो भी कह रहे मछली का। थोड़ा खड़े, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, मछली क्यों पकी नहीं, क्यों तपी नहीं। इसलिए आज तक हमने कितनी मछलियां खाई, आज ये मछली को क्या हो गया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, क्या बोल पड़े कि चलो एक काम करते हैं, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई नबी का तो दरबार है ना, बड़े का तो दरबार है ना, चलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाए। जैसे कहा ना नबी के पास जाए, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए और रोते रोते कहा नहीं नहीं नहीं, नबी के पास नहीं, आधी रात को नबी के पास जाएंगे। अरे आधी रात को नबी के तहज्जुद का वक्त, और नबी की तहज्जुद हो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह। हम भी तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन नबी की तहज्जुद और हमारी तहज्जुद में जमीन आसमान का फर्क है। हम तहज्जुद पढ़ते हैं जमीन पर पढ़ते, नबी फरमाते मैं तहज्जुद पढ़ता हूं तो मेरी रूह अल्लाह के अर्श पर पहुंच जाती है। अभी पहुंचा, कहां तक मामला पहुंचा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इधरा नूरा, दोनों ने उजाला देखा, समझ में नहीं आया कौन सा उजाला। अबू बकर और उमर आगे बढ़ते गए, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद समझ में आया मेरे नबी दरवाजे पर खड़े और आपके चेहरे की चमक और दमक सामने नजर आती है। अबू बकर और उमर फरमाते हमें पहले अपना हाथ भी नजर ना आया, लेकिन नबी के चेहरे के नूर की वजह से हमको मदीने के दरख्तों का पत्ता भी नजर आ गया। हजरत अबू बकर हजरत उमर चले, नबी के पास से पहुंचे। अब दोनों हैरान, दरवाजे पर कौन खड़े आधी रात को? आका साहब भाई हैरान होंगे कि नहीं होंगे? हजरत अबू बकर उमर दोनों आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप दरवाजे पर क्यों खड़े, या आधी रात को आप दरवाजे पर क्यों खड़े? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा अरे पूछते हो क्यों खड़ा हो? तुम दोनों के इंतजार में खड़ा हो, तुम दोनों के इंतजार में, अल्लाह ने मुझे बताया तुम दोनों मेरे पास आ रहे हो तो मैं इंतजार में खड़ा हूं। अरे अबू बकर उमर खुश हो जाओ, तुम चलते हो जमीन पर और आवाज आती है आसमान पर। चलो आ गए अबू बकर उमर, बैठ गए भाई घर के अंदर। अब सुनना बहुत अजीब बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, बाजू में हजरत अबू बकर, उनके बाजू में हजरत, और अल्लाह ने ऐसा बिठाया कि आज आराम भी कर रहे तो इसी तरह आराम कर रहे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, आज आराम भी कर रहे हैं मदीने में इसी तरह आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर बैठ गए। अच्छा हुआ क्या, अजीब बात हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद आ गई, अबू बकर को पूछने लगे, अबू बकर जवाब देने लगे, फिर हजरत अबू बकर कुछ पूछने लगे, हमारे नबी जवाब देने लगे। हजरत अबू बकर और हमारे नबी बातों में मशगूल हो गए। कौन बैठे थे तीसरे? उमर। वो उमर बैठे थे, वो बेचारे ऊपर नीचे परेशान हो रहे। क्यों परेशान हो रहे? कि खाया पिया, अब भूख लगी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करे तो क्या करे, कभी नबी का चेहरा देखे, कभी अबू बकर का, कभी नबी का, कभी अबू बकर का। हजरत उमर को बर्दाश्त नहीं हुआ, हजरत अबू बकर के पांव पर यूं हाथ मारा, यूं हाथ मारा। हजरत अबू बकर मुड़े, क्या हुआ उमर? कहा सब बातें छोड़, पहले मछली का मामला हल कर। ये जो ठेली में मछली है पहले उसका मामला हल कर, बाकी सब बातें
بس اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو, ذرا زور سے بولو نا, ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو, ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے, اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا, لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا, یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا. حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا, کیا کہا, صدقتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ سچے ہیں, صدقتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ سچے ہیں, یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک, نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا. دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا, لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا, پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا. حضرت عمر نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا, میں قسم کھا کر آیا, یہ میری غلطی ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے, عمر سن لے, تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا, شام سے رات تک مچھلی کو پکایا. عمر تو نے بھی مچھلی کو پکایا, ابو بکر تو نے بھی مچھلی کو پکایا, لیکن مچھلی پکی, زور سے کہو مچھلی پکی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا. اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو, اگر میں بھی اس مچھلی کو پکاؤں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا, اس کو تپنے نہیں دے گا, اس کو گرم ہونے نہیں دے گا. حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں, گرم ہوتی بھی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی, کہو سبحان اللہ, ایسے نہیں زور سے, اس کی وجہ بہت بڑی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ, ایک بار کہہ دو اللہ اکبر. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر ہذا هو السمک, ہذا هو. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا هو السمک, یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی, نہ تپی, نہ تلی گئی, نہ سیکی گئی, نہ اس کے اوپر کالا دھبا, نہ اس کے اوپر کالا نشان. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا ھو السمک, یہ وہ مچھلی ہے الذی یصلی علی فی البحر, یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی, کہو سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. میرے دوستو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں, مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تیرے اور مجھ پر درود پڑے, اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے, ایمان سے, اگر ایک مچھلی درود پڑے, تیرتے تیرتے درود پڑھے, اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے. میرے دوستو میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑھے, قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور, جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے. سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے بھائی, کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگوں کی نظر نہیں, قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی. قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا, محرم ہے, سفر ہے, ربیع الاول ہے, ربیع الاخر, یہ جتنے 12 مہینے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے, بھائی یہ کس نے شروع کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا, اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا, جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا, اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے. اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا. اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے, نہ. اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے, نہ. اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے, نہ. اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا, جب زمینوں کو پیدا کیا, اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا. کون سے پارے میں؟
میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا. اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10 اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے. کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے فی کتاب اللہ. اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے. یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا, جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا, اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے. منہا اربعۃ حرم. اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا, اس میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا. میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ, ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ, عزت والا مہینہ, شرافت والا مہینہ, عظمت والا مہینہ, مناقبت والا مہینہ. اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا ہے, یہ تو اللہ نے کہا. اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے. روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرنے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھوں گے. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہے. محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے, کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے, اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟
ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اور ایک دعا دیتا ہوں, اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے, پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام, اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اس سے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے.
میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا, اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے؟ کتنے سال ہو گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک کہ پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے دوستو اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کر دینا. جزاک اللہ خیرہ.